رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا ہم سے کہ مرد کیوں طلاق دے سکتا ہے، عورت کیوں نہیں دے سکتی. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں کیوں لگانا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. خاص کر مسلمان کہے کیوں تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے کون سی چیز کیوں کرنے کہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کا کیوں یہ ہمیں معلوم ہو کہ ایسا کیوں. بہت سارے کام کا کیوں تو بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کیوں، لیکن بہت سارے کام کا کیوں نہیں بتایا گیا ہے. تو یہ جو کیوں کا جواب ہے یہ نہیں معلوم ہے. کیوں کا اصل جواب اللہ پاک کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کیوں ایسا کیا. اور کبھی کبھار اللہ پاک اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے وہ سمجھا دیتے ہیں کہ ایسا کیوں، یا ولیوں کو کشف و الہام کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ایسا کیوں. لیکن ایک عام آدمی اگر اپنے سوچ کے مطابق اس کیوں کو حل کرنا چاہے تو کبھی کبھار اس کیوں کا کہیں نہ کہیں اس کو تھوڑا بہت جواب مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس کیوں کا حل نکالنے کی اپنے طور سے کوشش کرے شریعت سے آزاد ہو کر، تو پھر وہ کیوں کا حل نکالنے کے چکر میں گمراہ بھی ہو جاتا ہے، شریعت کو کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ گمراہی کے غار میں جا کے گر جاتا ہے. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ شریعت نے جیسا بتا دیا ہے ویسا مان لیا جائے، اور اگر اس کے پاس واقعتاً علم ہے، اس علم کی روشنی میں کچھ حاصل کر سکتا ہے تو پھر واقعتاً اللہ سے مانگ کر کے اپنے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور وہاں اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے. خیر، یہ میں نے ایک پوائنٹ والی بات بتائی ہے، کیونکہ عام طور سے جو ہے نا لوگ آج بہت ساری چیزوں میں کیوں میں پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے لیکن کیوں میں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے گمراہی بھی پھیل رہی ہے. لوگ اپنے طور سے قرآن اور حدیث کے نام لے کر شریعت کا پرچار کچھ کا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب اس کو اپنے طور سے کیوں کا جواب نہیں ملتا تو وہ شریعت پہ اعتراض کرنے لگتا ہے. اپنی سمجھ پہ اعتراض نہیں کرتا، یا اپنی سمجھ کم سمجھی کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن شریعت پہ اعتراض کرتا چلا جاتا ہے. خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، شریعت نے مرد کو جو طلاق کا اختیار دیا ہے تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طلاق کوئی نعمت ہے یا نعمت کو زائل کرنے والی چیز ہے، نعمت کو ختم کرنے والی چیز ہے. دیکھیں، بیوی بچے تو نعمت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طلاق یہ کوئی نعمت نہیں ہے. دیکھیں، اگر طلاق ایک نعمت ہوتی جس طرح بیوی بچے نعمت ہیں، پھر یہ نعمت اگر بیوی کو نہیں ملی ہوتی تو اعتراض تو ہونا چاہیے کہ یار شریعت نے مرد کو تو نعمت دی ہے، عورت کو نعمت نہیں دی. لیکن چونکہ طلاق کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ نعمت کو دور کرنے کا ایک راستہ ہے، جیسے کہ چاقو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو کاٹنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ویسے ہی طلاق جو ہے یہ تو کاٹنے والی چیز ہے، یہ کوئی نعمت نہیں ہے. جب یہ نعمت ہے ہی نہیں، جنرلی حالات کی بات کر رہا ہوں میں، جنرلی حالات میں کوئی نعمت نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، تو جب یہ اچھی چیز نہیں ہے اور عورت کو نہیں ملی ہے تو سوال کرنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک عام عقل مندوں کا جو طبقہ ہے، دنیا کے سمجھدار لوگوں کا، وہ یہ مانتا ہے، سارے دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط چیز پیش آنی ہی ہے، اگر نعمت زائل ہونا ہی ہے تو وہ کم سے کم ہو. جیسے کہ ایک آدمی کے بدن میں بہت زیادہ درد ہے اور ایک آدمی کے کم ہے، تو یہ کہتا ہے یار چلو کم سے کم اللہ کا احسان ہے مجھے تو کم ہے، تو پتہ چلا تکلیف اگر آنی ہی ہے تو کم سے کم آئے. ٹھیک ہے، جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ تکلیف اگر آنی ہی ہے تو کم سے کم آئے، تو دیکھیے اگر یہ طلاق مرد کے اختیار سے نکال کے عورت کے اختیار میں دیا جاتا تو پھر یہ جو تکلیف کی چیز ہے، گھر کا اجڑنا، نعمتوں کا چھن جانا، بیوی بچوں کا شوہر سے الگ ہو جانا، شوہر کا بیوی بچوں سے الگ ہو جانا، یہ جو تکلیف کی چیز ہے، یہ تکلیف کی چیز سماج میں زیادہ پیدا ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ سماج میں اس طرح کی تکلیف کی چیز پھر زیادہ پیدا ہوتی، یعنی یہ نقصان سماج کو زیادہ ہوتا. تو اللہ کی شریعت نے اس بات کا فیصلہ کیا
کہ اگر نقصان کی چیز واقع ہونی ہی ہے، رونما ہونا ہی ہے، وجود میں آنا ہی ہے، تو کم سے کم وجود میں آئے. اس لیے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا، کیونکہ خاص کر جذبات میں آ کر کے ایسے موقع پر جب جھگڑے ہو رہے ہوں اور گھر اجڑنے کی بات ہو، تو ایسے موقع پر عام طور سے مردوں کے اندر سوجھ بوجھ تھوڑی زیادہ رکھی ہے اور عورتوں کے اندر اس طرح کی سوجھ بوجھ تھوڑی کم ہے. جنرلی بات کر رہا ہوں میں، یعنی عام طور سے عموماً یہی ہوا ہے کہ عورتیں صحیح ڈیسیجن نہیں لے پاتی، جذبات میں مغلوب ہو جاتی ہے، جذبات میں وہ دب جاتی ہے، جبکہ مرد تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے. میں مفتی ہوں، میں جانتا ہوں لوگوں کے میرے پاس سوال آتے ہیں، جب وہ طلاق دے کے پچھتا رہے ہوتے ہیں تو پچھتانے میں ایک بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں طلاق دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں ایسے وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا تو میں خودکشی کر لوں یا پھر یہ کہ میں اس کو طلاق دوں، کیونکہ اس نے مجھے چیلنج کیا، تو ایک باپ کا ہے تو طلاق دے، اگر تیرے اندر دم ہے تو طلاق دے. تو عورتیں اس طرح کے جملے اکثر استعمال کرتی ہیں. تو جب عورتیں اتنے جملے استعمال کر سکتی ہیں تو اگر ان کے پاس طلاق کا اختیار اسے رہا ہوتا تب تو وہ ایک سانس میں پورے طلاق دے ڈالتی. اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت نے یہ چیز مرد کو اس لیے دی ہے، میں طلاق کا اختیار. اب یہاں ہو سکتا ہے دو باتیں اور ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری اس بات کو سن کر جو آدمی ایسا ہے جو شریعت پر ہی اعتراض کرنے پہ تلا ہے یا عالموں پہ ہی اعتراض کرنے پہ تلا ہے، تو وہ یہ کہہ دے گا، کیا کہہ دے گا کہ واہ، مطلب یہ ہے کہ عورت بے عقل ہوتی ہے، عورت کی عقل نہیں ہوتی، یہ وہ کہہ سکتا ہے. اس کا جواب ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عورت بے عقل ہوتی ہے، ہمارے الفاظ سنیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے عورتوں کے اندر جذبات کو کنٹرول کرنے کی طاقت عام طور سے نہیں ہے. کچھ عورتیں یقیناً ایسی ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبات کی پہاڑ ہوتی ہیں کچھ عورتیں، لیکن جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ ایک دو کا اعتبار کر کے نہیں کی جاتی، وہ اکثریت کا، جنرلی کا اعتبار کر کے پیش کی جاتی ہے. تو زیادہ تر عورتیں ایسی ہیں جو جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتی، یقیناً کچھ عورتیں رکھ پاتی ہیں. تو اس میں عورتوں کو کمزور دکھانے کی بات نہیں ہے یا بے عقل ثابت کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے گھر کو بچانے کی بات ہے کہ مرد جو ہے زیادہ تر کنٹرول کر لیتا ہے، عورتیں اس سلسلے میں کنٹرول نہیں کر پاتی. تو یہ تو ہے اپنا وائرس جو ہے دماغ سے نکال لیں کہ ہم نے عورتوں کو جو ہے نیچا دکھا دیا یا شریعت نے عورتوں کو نیچا دکھایا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو، نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو بات کو پھر سے سنیں. دوسری بات، طلاق یقیناً مرد کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے طلاق کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے، عورت کو ڈرا ڈرا کے رکھے اور بولے اگر تو نے ایسا کیا تو طلاق دوں گا، یا یہ کہ عورت جو ہے زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہا ہے، بیوی ہونے کا کوئی حق اس کو نہیں دے رہا ہے اور اس کے بعد اس کو آزاد بھی نہیں کر رہا ہے، چھوڑ بھی نہیں رہا ہے. اب عورت کرے تو کیا کرے؟ تو شریعت نے عورت کو یہاں پر بے بس نہیں چھوڑا، لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ شریعت نے عورت کو بھی دوسرا آپشن دیا ہے. جس طرح مرد کو طلاق کا آپشن دے رکھا ہے، عورت کو خلا کا آپشن دیا ہے کہ دیکھو تم اگر پریشان ہو اور یہ تم کو ذلیل کر رہا ہے، بیوی بنا کے بھی نہیں رکھ رہا ہے اور حقوق بھی ادا نہیں کرتا، لٹکا کے رکھا ہے، نہ بیوی رہے نہ آزاد رہے، تو خلا کا اختیار دیا ہے کہ تم شریعت کے مطابق قاضی کے پاس جاؤ، دعویٰ دائر کرو اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں سامنے رکھو، اس کی ظلم و زیادتی کی داستان کو سامنے رکھو. پھر قاضی جو ہے تمہارے شوہر کو بلائے گا اور اس کے بعد ساری باتیں سننے کے بعد اگر واقعتاً شوہر کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے، ظلم و زیادتی ثابت ہو جاتی ہے، تو تم کو شوہر کی غلامی سے آزاد کرا دے گا اور شوہر کی ظلم و زیادتی سے تم کو جو ہے نجات دلا دے گا، چھٹکارا دلا دے گا. تو یہ ہے شریعت کی خوبی. امید ہے میری یہ چھوٹی سی مختصر سی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ پاک پوری امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور جو آج بے دینی کی ہوا الگ الگ انداز میں چلائی جا رہی ہے، کبھی دباؤ کو بنیاد بنا کر کے، کبھی اسلام کو بدنام کرنے کے بہانے، عافیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں امت سے ختم فرمائے اور صحیح رہبری اللہ رب العزت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.